پیپلز پارٹی کی رہنما شریر رحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آصف علی زرداری کی جانب سے سیاسی افطاری کے بعد شریر رحمان اور قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے جمعے کی رمضان کی افطاری تھی، یہ اتفاق سے ایک ہفتہ پہلے اس کا عشائیے کے ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو انویٹیشن بلاوا جا چکا تھا، یہ کہ ہمارا زرداری ہاؤس میں پہلے دن کا عشائیہ تھا اور گفتگو آپس میں سیاسی جاری تھی۔ ظاہر ہے بہت سے امور پھر آئے ڈسکشن میں اور ہر بات افہام و تفہیم سے جتنے بھی ہمارے اس وقت کرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ سوال پوچھنے والے ہیں کون سے، تو میں ذرا سا اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے آپ سے کہوں گی کہ جو ملک میں حالات ہیں، خاص طور سے نیشنل ایکشن پلان، ضرب عصب کی کامیابی، سارے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی کامیابی، جو اس وقت کچھ مغالطہ ہے میڈیا میں چل رہا ہے زرداری صاحب کی سپیچ کے حوالے سے، وہ ڈسکشن میں آیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کل ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری نے بھی کافی وضاحت سے پریس کانفرنس کی ہے کہ اس تقریر کا متن کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کا فوکس کیا تھا، اور آپ اگر تقریر چلا کے پھر سے بھی دیکھ لیں تو سارے ہمارے اتحادیوں نے اگری کیا، یہ سب نے اگری کیا کہ یہ سپیچ میں ضرب عصب کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے، وہ بات نہیں دہرائی گئی کہ ان حالات میں ہم نے اپنے فوجی سپہ سالار کو نہ صرف مبارکباد دی ہے لیکن ان کا جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی اپالوجسٹ بات نہیں کی جا رہی، ہم نہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مغالطہ ہوا ہے تو ادھر آج بھی ڈسکشن میں بات آئی ہے کہ جناب ہم پچھلے آمروں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان جنرلوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے خود آمریت کے دور چلائے ہیں اور اب سیاسی منظر عام پر آنا بھی چاہتے ہیں، اور پہلے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عامر جنرلوں کا سامنا کیا، ڈٹ کے سامنا کیا ہے، کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کریں گے نہیں۔ بات یہ ہے کہ نہیں، یہ میں صرف واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چلایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پر اس وقت ضرب عصب جو لڑ رہی ہے فوج یا جنرل راحیل شریف کی ذات پر، بہت ساری فوج کو ہم نے معذب کہا ہے، معذب الفاظ میں، اور یہ ساری باتیں آج بھی ہوئی ہیں۔ آگے چل کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہ اس کو فعال کس طرح بنایا جائے، اور جو ہم نے اقدامات لیے ہیں، سیاسی صورتحال جو ہے، لوکل باڈیز جو آنے والی ہیں، پچھلے حالات جو ہوئے ہیں ان پر ڈسکشن ہوا ہے، اپوزیشن ایک اتحاد رہا ہے۔ میں چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں، عرض ہے کہ محترمہ شریر رحمان صاحبہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ایک بات بڑی وضاحت سے یہ بات ہوئی کہ زرداری صاحب کا مفاہمانہ رویہ تمام سیاسی قوتوں کو لے کے چلنے کا، تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنے کا، جو ان کی سیاست کا ایک وتیرہ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اس نقطہ نظر کے حامل ہے، اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ اس ملک کے اندر بہت ساری پولیٹیکل فورسز اور دیگر فورسز وہ ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک بات سبھی دوستوں کی طرف سے آئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اس ذمہ دارانہ اور مفاہمانہ سیاست کو جو زرداری صاحب کا ترہ امتیاز ہے اس کو بالکل جاری و ساری رکھیں گے، اور جو طوفان اٹھایا گیا ہے اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ جس طرح بات چیت ہوئی رینجرز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دونوں جماعتوں کے سیم ہیں،
اور مولانا صاحب نے منع کر دیا تھا. مولانا صاحب اچانک کس طرح ہے؟ کیا زرداری کس نے منع کر دیا تھا؟ قطعاً منع نہیں. مولانا نے اگر منع کر دیا تھا تو وہ خود تشریح خود لائے. مولانا کو رہنے دیں. آپ یہ کراچی آپریشن میں بتا دیں. میں نے وہ مشورہ آپ کو بتا دیا. بھائی ایک طریقہ ہے. میں نے عرض کیا کراچی آپریشن کے اوپر سب جماعتوں کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اداروں کو اپنے اپنے گیون مینڈیٹ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. رینجرز اپنا جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اندر کام کر رہے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے رینجرز کو وہاں بلوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. ہمارا ایشو بیسیکلی جو مختلف پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کی ایک ڈیفائننگ لائن ہے. ہم نے 18ویں ترمیم میں بہت سارے ایشو ریزالو کیے ہیں. اس کے بعد تھوڑا بہت کبھی کوئی ادارہ سٹیپ فارورڈ کر جاتا ہے. ایک دوسرے کو سمجھا کے ہم نے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. جب تک ریاست کے بنیادی خطوط جو طے شدہ ہیں ان کے اندر رہ کے ہم کام نہیں کریں گے. کوئی کام بھلے نیک نیتی سے کیا جا رہا ہو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا. کہ روس کے دورے کے دوران پرائم منسٹر پاکستان نے جنرل بیان میں دیکھتے ہیں جو چیف اسپوکسمین ہے پاکستان فوج کے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ملکات کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان میں سستی آئی ہے. دیکھیے جو بات جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے جنرل راحیل شریف سے, ایک تو کہ اگر پرائم منسٹر صاحب ان سے روٹین کی بات کرتے ہیں تو نتھنگ رانگ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ اس کا جواب تو وزیر اعظم صاحب جو ان کی جماعتی دے سکتے کہ انہوں نے وہ بات کیوں کی, اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی انہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کمانڈر ان چیف کے ساتھ اگر ملک سے باہر ہے تو بات کرنے میں اور ان کو اپریشیٹ کرنے میں 1 منٹ میں بتاتا ہوں. اس میں سمپلی گزارش یہ ہے کہ ہمارا بالکل ریزالو اپنی جگہ قائم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی حالات کو خراب کرنے کی طرف چیزیں لے کے نہیں گئی. ہم نے ان حالات کو, اس آئینی پوزیشن کو, ریاست کے موجودہ ڈھانچے کو بڑی قربانیوں سے ریزالو کیا ہے. میٹنگ تاریخ بتا رہا ہوں, میٹنگ کے اندر جمع دفی کے سوال نہیں ہوتے. شجاعت نے کہا ہے کہ بیان واپس لے لیں. 1 منٹ یار, ہم نے اپنے دوستوں کو 1 منٹ یعنی میرے دوستوں کو بڑی اتاولی ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ہم بیان واپس لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ بیان کے اوپر کوئی اعتراض ہے. بیان کو دیکھا گیا, اس پہ باتیں ہوئی ہے اور سب نے یہ بات اتفاق رائے سے یہی کہا ہے, سب نے, ہم بشمول ہمارے, کہ جی زرداری صاحب کا جو اپنا مفاہمانہ رویہ ہے باوجود اس میڈیا ہائٹ کے جو کریٹ کر دی گئی ہے کچھ جماعتوں کی طرف سے, اس کے باوجود ان کو اپنا وہ کول رویہ جاری رکھنا چاہیے. سر ایسی اطلاعات ہیں کہ جو اس کے حوالے سے بیان کے حوالے سے مشاورت ہے پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک طرف رکھ کے صرف شیری رحمان صاحبہ سے کی گئی ہے, کیا پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا اس بات میں بیان کے بعد؟ بیان کے بارے میں نہیں, ہم نے ایسا کوئی ساری لیڈرشپ اس سے بے خبر نہیں. کوئی لیڈرشپ بے خبر نہیں ہوتی. لیڈر اپنے بیان دینے میں ہر چیز کے اوپر مشاورت نہیں کیا کرتے. لیڈر یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہم سے پوچھ کے کریں گے. انہوں نے جو بیان دیا ساری جماعت کی سوچ وہ ہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیان ایک خاص تناظر میں ہے اور وہ پاکستان کے اندر اداروں کا توازن ہے. اداروں کے اندر سول ملٹری ریلیشن کے اندر جو ڈیفائننگ لائن ہے اس کے بارے میں, اس کا تعلق کسی بھی, ہاں کبھی اگر لہجے میں تلخی آ گئی تو زرداری صاحب کے لہجے میں تلخی ایسے نہیں آئی, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں, سب دوستوں نے بھی کہا کہ جو بھی صورتحال ہو آپ کو اپنا کول اور اپنا رویہ جاری رکھنا چاہیے. میں آپ سے کہنا چاہوں گی ٹھہر جائیے. کیا وہ چھاپا وجہ ہے جو کراچی میں لگایا گیا؟ ٹھہر جائیں. نہیں, بات سنیے. کراچی میں کرپشن کی دفاع معاف کیجیے گا, کرپشن کی دفاع نہ پیپلز پارٹی نے کبھی کی ہے نہ کر رہے ہیں. ایک بات یہ واضح ہو جائے, یہ کرپشن کی دفاع کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جو کہا جا رہا ہے کہ 1 بندے سے مشاورت کی یا 2 بندے سے مشاورت کی ہے, پارٹی کا قائد جب کھڑے ہو کے ایک انٹرنل سیاسی میٹنگ میں جو کچھ بولتا ہے اس کی ہم
آپ کو ہم سب کی اونرشپ ہے اور ٹرانسکرپشن نہیں ہو رہی ہے، اس کی صاف وضاحت کریں. سول ملٹری ریلیشنز کو استوار کرنے کا اور اس کو ایک صحیح نہج پہ لانے کا، جہاں سب اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں، آئین کے دائرہ کار میں. اور آخر پیپلز پارٹی نے ہر وہ اے پی سی کی ہے جس سے دہشت گردی کے خلاف اور ملک دشمن جو بھی قوتیں، ملک دشمن قوتیں اس وقت متحرک ہیں. سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ دہشت گردی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے صفوں میں کھڑی رہی ہے، اپنی قیادت کی شہادتیں دی ہیں، محترمہ شہید نے شہادت دی ہے، اور ہم دیتے رہیں گے اپنی فوج کے ساتھ بھی. اور ساری وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی مطلب خوشی سے وہ انٹرنل ایک پولیٹیکل میٹنگ تھی، اس میں کسی نہ کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تو آپ گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایشو سمپل ہے. ہمارا پلان آیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اور جیسے مسئلے آ رہی ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیے؟ جو میں نے سنا میں بتانے لگوں آپ کو. پہلے اتنے لمبے سوال نہیں بھائی. عرض یہ ہے، ہم یہی پرسائسلی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جلدی عمل درآمد ہونا چاہیے. پولیٹیکل چیلنجز ٹو دا اسٹیٹ موجود ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل چیلنجز ملک کے اندر موجود ہیں، ڈیوائڈ موجود ہے، اس ڈیوائڈ کو برج کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشنلی ہم نے اچھا کام کر لیا ہے اور ہم ساری قوم اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے باقی ایشوز کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو پولیٹیکل ڈیسیژن چاہیے یا پولیٹیکل چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا میں ایک اضافہ کروں گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک بات ختم ہونے دیں. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے دیکھیے سیاسی اونرشپ جو ہے کافی دیر آئی درست آئی. ایک پشاور کا اٹیک ہوا جس کے بعد یہ ایک مہذب رکھیں پلیز اور بات ختم ہونے دیں. اس میں دیر آئے درست آئے. اس میں بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہل کی ہے. ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو فعال بنانے کے لیے، اسے اگلے سٹیج پہ لے جانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے لے جائیں. جو ہم باتیں کر رہے ہیں پولیٹیکل بات نہیں، اس میں کنسنسس بن چکا تھا کہ ہم کن اہداف پر آگے جائیں گے. تو بہت سے ابھی کام ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں آگے ہونے ہیں، جو ہمارے جوائنٹ ریزولوشن میں اس دن ہوئے تھے. میں چاہوں گی اور پیپلز پارٹی ضرور چاہے گی کہ نیشنل ایکشن پلان اپنے لاجیکل حتمی اینڈ تک چلے اور دہشت گردی جیسا ناسور اس ملک سے وائپ آؤٹ ہو، چاہے اس میں جو بھی قربانیاں ہم دیں. جن کو انوائٹ کیا تھا وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر کے بعد شیری رحمان اور قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی تنازعات کو انتہا کی جانب نہیں لے کر گئی. آصف علی زرداری کے بیان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. آصف علی زرداری کا بیان پوری پیپلز پارٹی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شیری رحمان اور قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ